کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حجاج بن یوسف جو تھا یہ زندگی کے کچھ وقتوں میں ایک ظالم گورنر رہا. اس دور میں لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف ایک جگہ پہ آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. بادشاہ وقت آ گیا ہے, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی بادشاہ کی قدم بوسی کر رہا تھا, کوئی بادشاہ کا استقبال کر رہا تھا, تو کوئی بادشاہ کا احترام کر رہا تھا. آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے, دائیں بائیں نہیں, میری طرف. پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے, میں سمجھانے کی کوشش کروں. وقت کا بادشاہ آیا ہے, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی بادشاہ کے ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی قدم بوسی کر رہا تھا, کوئی استقبال کر رہا تھا, کوئی احترام کر رہا تھا, کوئی ادب کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت آ گیا. قبلہ ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ جو فقیر تھا نا, بادشاہ آیا, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, بادشاہ کا ہاتھ چوم رہے تھے, استقبال کر رہے تھے. لیکن وہ جو فقیر تھا, اللہ والا, متقی, پرہیزگار, وہ ٹانگوں کے اوپر ایسے ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا. اس نے بادشاہ کا احترام بھی نہ کیا, بادشاہ کا ادب بھی نہ کیا, بادشاہ کے ہاتھ بھی نہ چومے, بادشاہ کی قدم بوسی بھی نہ کی. سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی بادشاہ کے ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی قدم بوسی کر رہا تھا. یہ اللہ کا نیک بندہ جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس نے کہا, دفع ہو بادشاہ, تو میرا بادشاہ نہیں ہے, میرا بادشاہ کوئی اور ہے. تیرا جیسے ظالم بادشاہ کو میں بادشاہ ماننا گوارا نہیں کرتا. میرا بادشاہ بھی اور ہے, میرا مالک بھی اور ہے. ہائے ہائے, اس نے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ, اس نے اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی. جوانوں, جیو شالا, رب کو پانے کی کوشش کرو, اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اللہ, وہ ایک نوجوان تھا, وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چلا رہا تھا. ایک نئی بات نہ سنا کے جا. وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چلا رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا, نوجوان, اور یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا, بھائی, جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا, انہوں نے آپس میں صلح کر لی. جب سے میں نے اللہ سے صلح کی. جوانوں, اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کر لو, اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. اللہ اکبر. رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے. اللہ, بات کون سی چل رہی تھی؟ حجاج بن یوسف کی. ظالم بادشاہ آیا, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی قدم بوسی کر رہا تھا, کوئی ادب کر رہا تھا, تو کوئی احترام کر رہا تھا. ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا, اللہ والا, وہ ٹانگوں کے اوپر ایسے ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا. اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ آ گیا ہے, اس کو اٹھ کے میں اس کا استقبال کروں, ادب کروں, احترام کروں. وہ خاموش ہو کے بیٹھا, اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا, اٹھنا. اس کا بیٹھنا, اس کا ادب نہ کرنا بادشاہ کو بہت ہی برا لگا. بادشاہ غصے میں آ گئے. بادشاہ نے کہا جلادوں کو کہ یہ جو 2 ٹکے کا فقیر بیٹھا ہے نا, اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا, مجھے سلام کیوں نہیں کیا. میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بادشاہ وقت ہوں, اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, میرا احترام کیوں نہیں کیا. اب اس کی سزا یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس 2 ٹکے کے فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا, مار دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے. وہ ظالم بادشاہ تھا. اب قبلہ, موت کی خبر سن کر یہ فقیر بابا پہلے تو رونے لگا, پھر ہنسنے لگ گئے. بادشاہ نے کہا, فقیر میاں, تجھے ماریں گے بعد میں,
اب تیرا سر بعد میں قلم کریں گے، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، پھر تو ہنسا کیوں ہے۔ اب اس کے رونے اور ہنسنے کی وجہ بھی آپ لوگوں کی عقل میں لگ گئی تو آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب خدا کے لیے جوانو، اس فقیر کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سن کر جائیے گا۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، اب تیرا سر تن سے جدا بعد میں کیا جائے گا، پہلے یہ بتا کہ تو موت کی خبر سن کر کے ابھی میں مرنے والا ہوں، تو رویا کیوں ہے، تو ہنسا کیوں؟ پھر اس نے کہا بادشاہ موت کی خبر سن کر رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اچھا پھر تو ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، مجھے اپنی موت پر فخر ہے، میں اپنی موت پر ناز کیوں نہ کروں کہ مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو کل قیامت کے دن تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ یہاں پر میرے سراکی شہزادے نے کیا خوب لکھا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری یہ ٹرکا رب رحمان دا ہے، انہیں حکم بغیر تو بے بس ہی ہے، فیصلہ پر قرآن دا ہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، میں یہ ظلمت کی بو ہے، یہ تکبر کی بو ہے، اس میں کو ختم کر لے، عاجز بن جاؤ، اس میں کو ختم کر۔ جوانو تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا اندر، تمہیں لوگوں نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرا خطاب ایرے ویرے نتھو خیروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اہل عقل بیٹھا ہے، کوئی اہل علم بیٹھا ہو